فرما رہے تھے۔ اب آپ حضرات بلا تاخیر، وقت بھی نہیں ہے، اپنے کو تیار کیجئے۔ شہزادے حضور مفتی اعظم برطانیہ حضور علامہ الحاج سید شاہ مفتی محمد ابو الحسن صاحب قبلہ اشرفی غوثی ازہری حضور بھی جامعہ ازہر مصر سے ہی فارغ ہیں۔ جامعہ ازہر مصر وہ اسلامی یونیورسٹی ہے جو پوری دنیا میں نمبر 1 پہ آج بھی ہے، اور حضور اس خاندان کے ہیں۔ ان کی جد امجد حضرت ابو الغوث گرم دیوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی کامل ہے، آل رسول تو ہی ہیں، جنہیں مخدوم پاک نے اپنے مقدس ہاتھوں سے خلافت عطا فرمائی ہے۔ لہذا زیادہ وقت بھی نہیں ہے، آپ حضرات آئیے، ہم اور آپ استقبال کر کے اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہزادہ غوث العظم، شہزادہ غوث العالم، شہزادہ شمس العلماء، شہزادہ شمس العلماء، علی کے لال، کربلا کے پھول، حضرت آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله۔ الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد
وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا وبارک وسلم. ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ، حفاظ کرام، ائمہ کرام، بالخصوص آبرو اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مہتاب عالم صاحب قبلہ مدظلہ العالی، اور مجھ سے پہلے آپ نے ایک اچھا خطاب سماعت کیا مولانا اکرام اللہ خان صاحب کا. اس سے پہلے بھی غالباً آپ خطابات سماعت کر رہے تھے. حضرات محترم، چونکہ میرے کام کرنے کی زمین یورپ ہے، امریکہ ہے، ویسٹ انڈیز ہے، اور ہندوستان سال میں 2 بار یا 3 بار میں آتا ہوں. مولانا اکرام اللہ صاحب جب ایک بات کہہ رہے تھے مسلک اعلی حضرت کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے کام کو قبول کر لیتا ہے اور جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جس کے اخلاص کو اللہ قبول کر لیتا ہے، کسی کے دینے سے کسی کو عزت نہیں ملتی. عزتوں کا مالک تو اللہ ہے. من کانا یرید العزت، جو بھی عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تمام تر عزتوں کا مالک اللہ ہے. جسے چاہتا ہے وہ عزت عطا فرماتا ہے. میں ویسٹ انڈیز میں جب گیا، وہاں پر نہ اردو بولی جاتی ہے نہ اردو سمجھی جاتی ہے. وہاں خطابات انگریزی میں ہوتے ہیں، سننے والے انگریزی سمجھتے ہیں. لیکن جب سلام کا وقت آیا، نہ سمجھنے والے بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کون ہے جس نے ان مسلمانان عالم کی توجہ امام احمد رضا کی طرف پھیر دی؟ یہ وہی ہے جو سب کو عزت عطا فرماتا ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت، اللہ جسے عزت عطا فرمائے، اور ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے. اور جہاں تک کہ ہندوستان کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں، ہندوستان میں 2 چیزیں بے مثال ہیں جس کی اپنی کوئی مثال نہیں. ایک غریب نواز کا فیضان، دوسرا ترجمہ کنز الایمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی گفتگو کا معیار کچھ ایسا رکھوں کہ آپ سمجھ لیں. بے شک، بے شک. ورنہ جب اعلیٰ حضرت پر اگر گفتگو کی جائے تو معیار بہت بڑھانا پڑتا ہے. کنز الایمان،
اردو زبان کا وہ ترجمہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور غریب نواز کا فیضان اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو بھی عزت چاہتا، ساری عزتوں کا مالک اللہ۔ عزت کا معنی کیا؟ عزت کسے کہتے ہیں؟ انسان کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے، ایک قوت دی ہے۔ انسان کی وہ طاقت انسان کو مغلوب ہونے سے بچائے، اسی کو عزت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بادشاہت اگر عزت ہوتی تو نمرود عزت والا ہوتا، بادشاہت اگر عزت ہوتی تو فرعون عزت والا ہوتا، بادشاہت اگر عزت ہوتی تو یزید عزت والا ہوتا۔ حق ہے، مگر ہم نے یہ دیکھا نمرود ذلیل ہوا، ہم نے یہ دیکھا فرعون ذلیل ہوا، ہم نے یہ دیکھا یزید ذلیل ہوا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، امام حسین عزت والے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ عزت کا مالک کوئی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، کیونکہ عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا اور جسے عزت عطا فرماتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے اسباب بھی بناتا ہے۔ یہ دیکھیے قرآن میں ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دو اللہ سپر پاور ہے، مالک الملک اللہ ہے، سب سے زیادہ طاقتور اللہ ہے۔ جب سے اس امت نے قرآن کے اس سبق کو فراموش کر دیا، یہ امت مغلوب ہونے لگی، بے شک، یہ امت کمزور ہونے لگی۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا ایک چیز ہوتی ہے ولایت اور ایک چیز ہوتی ہے ولایت۔ ہنالک ولایت للہ الحق، یہ دونوں قرآن میں ہیں۔ ولایت کے معنی ہوتا ہے سلطنت، اور ولایت کے معنی مدد، استعانت، مدد کرنا۔ ولایت حکومت، ولایت اختیار۔ ابھی دیکھیے آپ مسلمانوں کے اب آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، آپ سب واقف ہیں۔ مسلمانوں کے 60 کنٹری، 60 کنٹریز ہیں ماشاءاللہ، مگر ان کے پاس ولایت ہے، حکومت تو ہے مگر ولایت نہیں، واہ، اختیار ہے۔
حکومت ان کی ہوتی ہے اور حکم کسی اور کا چلتا ہے. یہود و نصارہ نے انہیں کمزور کر دیا. اسرائیل نے اپنی پوری طاقت جھونک دی کہ تاکہ سلطنت اسلامیہ کا زوال آئے. اور مسلمان حکمرانوں نے اس بات کو فراموش کر دیا کہ مالک الملک اللہ ہے، سپر پاور اللہ ہے. حکمرانوں نے یہ تصور کیا کہ سپر پاور موجودہ دور میں انہوں نے امریکہ کو سمجھا. اللہ نے ایسے حکمرانوں کو امریکہ کے زیر نگیر کر دیا. حکومت ہے مگر اختیار نہیں. تیل ان کی زمین پر ہے مگر نکالتا کوئی اور ہے. کیونکہ حکومت ہے مگر اختیار نہیں. یاد رکھیے گا. تو یہ ولایت جو حکومت کی شکل میں ہے وہ اور ہے، اور وہ ولایت جسے غوث و خواجہ کہا جاتا ہے وہ اور ہے. یہاں پر ولایت حکومت ہے مگر اختیار نہیں، مگر میرے خواجہ کی حکومت بھی ہے، اختیار بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غریب نواز حضور سید صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اختیار اس طرح سے کہ یاد رکھیے گا میری بات ہوتی تو آپ کہتے یہ محبت میں کہہ رہے، مگر نہیں. لارڈ کرنس نے یہ بات کہی تھی جب ہندوستان آیا. اس نے آنے کے بعد کہا یہ وہ ملک ہے جس پر زمین پر بیٹھا ہوا کوئی حکومت نہیں کر رہا ہے بلکہ زمین میں لیٹا ہوا حکومت کر رہا ہے. اس کا نام غریب نواز ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت فیضان غریب نواز. واہ. جس کے اقتدار غیروں نے تسلیم. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، میں بڑے آرام سے گفتگو کرتا ہوں بھائی. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہ وہی ہے جس نے شاندار رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ سارے دین پر دین اسلام کا غلبہ رہے. دین اسلام کا غلبہ تھا، یہ بات تو قابل قبول ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر کیا موجودہ دور میں یہ کہا جائے گا غلبہ ہے؟ نہیں. حالت ایسی ہے کہ آج مسلمان ہندوستان کا CAP اور NRC کے حوالے سے مہینہ گزر گیا کوئی سننے والا نہیں. جی. تو پھر یہ آیت ہے کس لیے کہ یہ دین وہ دین ہے جو غالب رہے گا. اب ایک جواب تو یہ ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے، جب ولادت ہوگی اور جب اس کے بعد ان کا ظہور ہوگا تو اس وقت اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. صحابہ کے زمانے میں غلبہ تھا. آیت پہلے اور آخری کی بات نہیں کر رہی ہے. دین آیا اور یہ غالب دین ہے. آیا ٹائم نہیں بتا رہی ہے. دین آیا، دین غالب رہے گا. اب مجھے بتائیے کہ غالب کیسے رہے گا؟ کہاں آپ کو غلبہ نظر آ رہا ہے؟ مسجد
پہلے مسلمان ہی چلے جائیں وہی کافی ہے. جی جی اللہ کرے مسلمان مسجد میں جانے لگے. آمین آمین. توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت مسلمان فجر کی نماز مسجد میں جا کر کے ادا کرنے لگے گا ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی. سبحان اللہ. غیر مسلم مسجد میں نہیں آتا, مسلمان ان کے عبادت خانوں میں نہیں جاتے, جانا بھی نہیں چاہیے, بلکہ وہ سب بھی چھوڑنا چاہیے جو مولانا نے فرمایا, کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ جو ہے نا سرحدی پرندہ جی بہت خطرناک ہوتا ہے. جی یہ ادھر اڑے گا کہ ادھر اڑے گا پتہ ہی نہیں چلتا. عقیدہ جو ہے نا مضبوط رکھنا چاہیے. غیر مسلم کہ عبادت خانوں میں آپ نہیں جاتے, فاصلہ اتنا ہے, پتہ کیسے چلے؟ اگر وہ مسجد میں آئے تو غلبہ آپ کا, اگر آپ ان کے عبادت خانوں میں جائیں غلبہ ان کا. نہ وہ مسجد میں آتا ہے نہ آپ ان کے عبادت خانوں میں جاتے ہیں. حکومت پھر کس کی, غلبہ کس کا؟ تو مسجد کے ذریعے غلبے کا پتہ نہ چلا, مگر میرے خواجہ نے ہر دھرم کے لوگوں کو اپنے دربار میں بلا کر بتا دیا کہ غلبہ اللہ کا ہے, اسلام کا ہے, غریب نواز کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان حضور سید صاحب قبلہ. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا عزت عطا فرماتا ہے, اور عزت عطا فرمانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سپر پاور ہے, مالک الملک ہے, جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے, بادشاہت عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے تخت سے اتار دیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے, اسی کے اختیار قدرت میں ہے, ہر شے پر وہی قادر ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, تشا یشا, اسی سے بنتا ہے مشیت, اسی سے ہوتا اس کی مرضی. اب مجھے بتاؤ, اللہ نے کہا نا وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین, اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب مجھے بتاؤ اللہ کب چاہتا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ چاہتا ہے, مگر اللہ کب گناہ معاف کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تب معاف کرتا ہے جب اس کی مرضی ہوتی ہے, جب مشیت ہوتی ہے. کب معاف کرتا ہے, کب مشیت ہوتی ہے؟ تو قرآن نے سورہ نساء میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب, جب یہ لوگ, جب یہ امت گناہ کر بیٹھے, اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, تو مایوس نہ ہو, تیری بارگاہ میں آ جائے اور تو ان کی طرف سے سفارش کر دے, اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا, ان پر رحم بھی فرمائے گا. معلوم یہ ہوا اللہ اسی وقت چاہتا ہے جب مصطفیٰ چاہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ عقیدہ ہے, عقیدہ یہی مسلک اعلی حضرت جو گفتگو کر رہے ہیں, اسی بات کو میں بس بکھیر دے رہا ہوں قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ. جی آپ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی وہی چاہتا ہے جو میرا حبیب چاہتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی وہی چاہتا. تشریف رکھیں.
حضرات محترم، یہ مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت. اب آپ دیکھیے، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جنتی دروازہ. جنتی دروازہ، آپ نے ایک نام سنا ہوگا شیر پیش اہل سنت کا نام سنا؟ آپ سے بہت قریب رہنے والے تھے. حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا آپ لوگوں نے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے آپ نے نام سنا. آپ کو علماء نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ تو انہی کا کام ہے، یہ ہمارا نہیں، ہم تو پوچھیں گے جب بھی آئیں گے. یہ سبق یاد کراتے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ حضرت شیر پیش ہے اہل سنت، حضرت شیر پیش ہے اہل سنت، بات سے ملیں گے. اجمیر شریف گئے، غریب نواز خان سنیے، اجمیر شریف گئے. اجمیر شریف جب پہنچے تو واپس آنے لگے تو 4 مولویوں نے انہیں پکڑ لیا. یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اور کہا کہ مولانا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا بارگاہ خواجہ سے آ رہا ہوں، حاضری دے کر آ رہا ہوں. کہا وہاں ایک جنتی دروازہ ہے، آپ ادھر سے بھی گزرے؟ شیر پیش اہل سنت نے کہا ہاں میں ادھر سے بھی گزرا. تو کہا جو ادھر سے گزرے تو آپ یقیناً جنتی ہو گئے؟ کہا الحمدللہ حشمت علی جنتی ہو گیا. کہا الحمدللہ حشمت علی جنتی ہو گیا. ان 4 مولویوں نے شیر پیش اہل سنت کو چاروں طرف سے سونگنا شروع کر دیا. تو شیر پیش اہل سنت نے کہا کہ تم مجھے کیوں سونگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے جو جنتیوں کی خوشبو ہوگی وہ 500 میل کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر ہم تو آپ کو ناک سے، آپ کے بدن پہ اپنی ناک لگا کے سونگ رہے ہیں تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے جنتی. تو حضرت حشمت علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قربان جاؤ خدا کی قسم یہ کام کرنے والے لوگ تھے. ذرا غور کیجئے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں نادان تو نے اگلی حدیث نہیں پڑھی، وہ خوشبو اللہ نے جہنمیوں پر حرام کر دی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب غوث العالم. اس لیے یاد رکھیے گا اجمیر کی لذت وہی سمجھے گا جو شیر پیش اہل سنت کو سمجھتا ہوگا. حضرات محترم اب یاد رکھیے گا یہ اجمیر مقدس میں جو جنتی دروازہ ہے اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جنتی دروازہ یہ تم لوگ کہاں سے لے کر آ گئے؟ ارے یہ کہیں سے نہیں لائے. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. ایسا کرنا کس سے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے قرآن نے کہا، بنی اسرائیل سے قرآن نے کہا. اور کیا کہا؟ کہا کہ دیکھو ایسا ہے تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے. اب تمہارے لیے توبہ کا ایک ہی راستہ ہے. جب وادی مقدس پر پہنچنا، جب وادی مقدس پر پہنچنا تو وہاں پہنچنے کے بعد ایک دروازہ ہے، وہ ایک لکڑی کا دروازہ تھا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اور جب وہاں پہنچنا تو ایسی حالت میں پہنچنا کہ اپنی عادت سجدہ کرنے والی عادت بنا لو. اور اس کے بعد وَقُولُوا حِطَّةٌ حِطَّةٌ حِطَّةٌ. بیضاوی میں لکھا ان تحط عنا خطايانا، یعنی اس کا معنی میں آسان اور کر دوں. اس کا معنی ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تو ایسا کرنا جب وادی مقدس کے قریب پہنچنا، بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا وادی مقدس کے قریب پہنچنا، مسجد اقصی کے قریب پہنچنا، وادی مقدس کے قریب پہنچنا، وہاں ایک دروازہ ہے. اس سے پہلے اپنی عادت سجدے والی بنا لینا، اور اس کے بعد جب اس دروازے سے گزرنا تو کہنا حِطَّةٌ حِطَّةٌ حِطَّةٌ، یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سجدے والی عادت بنا لینا. میں یہ چاہتا ہوں یہ جملہ ضائع نہ ہو، میں تمہیں کچھ دے کر کے جاؤں. سجدے والی عادت بنا لینا، اور جب دروازے سے گزرنا تو کہنا حِطَّةٌ، یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جب کہتے ہوئے جاؤ گے اللہ نے کہا
کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. صرف اتنا ہی نہیں کریں گے بلکہ گناہوں کو معاف کر کے تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے, تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. میں کہتا ہوں اللہ تعالی ہر جگہ گناہ معاف کر سکتا ہے. یہ وادی مقدس کے قریب بھیجنے کی ضرورت یہ وادی مقدس کے قریب بھیجنے کی ضرورت کیا؟ یہ لکڑی کے دروازے سے گزارنے کی ضرورت کیا؟ یہ کیا وجہ تھی؟ اب مجھے بتاؤ. اور جیسے ہی ان لوگوں نے جو عمل کیا وہ عمل نہ کر سکے, توبہ سے محروم رہے, جو کر گئے وہ کامیاب ہو گئے. اب یہاں بتاؤ وہ جہاں اللہ نے کہا تھا استغفر اللہ کہتے ہوئے جانا, یعنی باب ہتا والا دروازہ, باب ہتا والا دروازہ, استغفر اللہ والا دروازہ, وہ دروازہ جو لوگوں کو جنتی بنا دے. اب مجھے بتاؤ بنی اسرائیل کے لیے جنتی دروازہ ہو اور امت مصطفیٰ کے لیے کوئی نہ ہو تو اس وقت قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. یہ امت مصطفیٰ جب گناہ کر بیٹھے تو کہاں جائے؟ مدینہ جائے. کیا کہے؟ استغفر اللہ جب یہ کہے اور نبی کی نگاہ کرم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمائے گا, رحم بھی فرمائے گا. اب میں کہتا ہوں ہر سنی مدینہ تو نہیں جا سکتا تو اب وہ کیا کرے؟ تو جواب آئے گا کہ یاد رکھو تمہاری توفیق میں کمی ہو سکتی ہے مگر اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی. اس لیے جاؤ, اب اجمیر میں بھی جنتی دروازہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزاد غوث العظم. اس لیے کہ ولی نائب نبی ہوتا ہے. حضرات محترم تفسیر تو یہ بنے گی ہر ولی کا در جنتی ہر ولی کا در جنتی دروازہ ہے. اس لیے کہ ہر ولی نائب نبی ہوتا ہے. حضرات محترم اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ اجمیر میں جو جنتی دروازہ ہے, یہ دروازہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں اس کو جنتی دروازہ کہا ہے بلکہ قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ولیوں کا در جنتی دروازہ ہوا کرتا ہے. تو بات دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو عزت عطا فرماتا ہے. اب ایک قرآن کی آیت سنیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے ایمان والو, ان لوگوں کی طرف آپ والی بات کو آیت سنا رہا. اے ایمان والو, ان لوگوں سے دوستی نہ کرنا. اے ایمان والو, ان لوگوں کے گروہ میں شامل نہ ہونا جن پر اللہ نے غضب کیا. ان کی پہچان کیا ہے جن پر اللہ نے غضب کیا؟ یہ کیسے ہم معلوم کریں؟ اس کا میٹر کیا ہے؟ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. وہ قبر سے بڑی نفرت کرتے ہیں. کتنا شاندار میٹر دیا ہے. قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. وہ قبر کی اہانت کرتے ہیں, وہ قبر کو دیکھ کر مایوس ہوتے ہیں, وہ مزار سے بہت چڑھتے ہیں, وہ مزار پر جانے سے بہت نفرت کرتے ہیں. جو ایسا کرے تم اس کے پاس نہ جاؤ. یہ میں نہیں, قرآن کہہ رہا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. یہ مایوس ہو جاتے ہیں, یہ قبروں کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں, قبروں کو دیکھ کر الجھنے لگتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. اور جب گنبد کو دیکھتے ہیں تو اور پریشان ہوتے ہیں. جب گنبد کو دیکھتے ہیں تو اور پریشان ہوتے ہیں, چادر کو دیکھتے ہیں تو اور.
اور پھر چادر پر اگر پھول ہو تو اور اس پر خوشبو ہو تو یہ خوشبو جو ہمارے مشام جان کو معطر کرتی ہے، ان کی جان کو جلاتی ہے، اس لیے اور خوشبو ڈالو، اور خوشبو ڈالو تاکہ اپنی جان کو ٹھنڈک ملے، ان کی جان جلے، یہ ایسے ہی جلتے رہے۔ یہ پہچان ہے، یہ قبروں سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے قبروں کو توڑنا ان کا مشن ہے۔ جنت البقیع میں قبروں کو توڑا اس لیے کہ یہ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسوں کو دوست نہ بنا۔ اب آپ سمجھے، اسی لیے یاد رکھو، میں کہتا ہوں مزارات کو بنانا، مزارات پر گنبد بنانا، اس پر چادر چڑھانا، اس پر پھول چڑھانا، اس پر عطر لگانا، یہ بت پرستی نہیں ہے، یہ قبر پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ہم یہ کام کر کے یہ بتاتے ہیں یہ اللہ کے عزت دار بندے ہیں، اسی کا ہم اظہار کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفسر قرآن، شاہزادہ مفتی اعظم برطانیہ، یہ خدا کے عزت دار بندے ہیں، اس لیے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ڈھیل دیتے ہیں ان کے لیے بہت بہتر ہے، ہم تو ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا وزن پڑ جائے کہ اپنے ہی وزن میں الجھ کے رہ جائے۔ جیسے دیکھیے اب یہ الجھا ہوا ہے، اتنا بڑھ گیا کہ سی اے بی سی اے این آر سی پھنس گیا۔ اللہ ڈھیل دے کر کے اتنا وزن ڈال دیتا، اتنا وزن ڈال دیتا، پہلے تو وہ سمجھتا ہے کہ سب میرا ہے، اور پھر بعد میں سمجھتا ہے کہ کچھ میرا نہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ اس کے اوپر ہم ڈھیل اس لیے دیتے ہیں اس کے اوپر بوجھ ہو جائے، بوجھ ہو جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ پہلے حضرات تشریف سماعت کیجئے گا، اے سچے لوگوں سن لو، ہر گاؤں میں کوئی ایک نہ ایک ضرور ایسا آتا ہے جو تم کو بہکا دے، سبحان اللہ، اور وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہوتا ہے۔ قرآن نے اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون۔ لیکن انشاءاللہ سنی اپنی جگہ اگر جمع رہے گا تو پھر وہ اپنی ہی چال میں پھنس جائے گا، اور اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا میں کہاں چلا آیا تھا، مجھے رسیہ نہیں آنا چاہیے، میں نے روڈ غلط چنی ہے۔ اس لیے کہ ہر قریہ، ہر شہر، ہر دیار میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اب دیکھیے یہ کون لوگ ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا۔ کون لوگ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، کو نہیں مانیں گے۔ جیسا رسول اللہ کو اللہ نے دیا ڈائریکٹ ہمارے پاس ہے، جیسا اللہ نے رسول کو قرآن دیا ہے تو ہمارے پاس ڈائریکٹ آ جائے گا تو ہم مان لیں۔ قرآن نے کہا سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، دنیا پریشان
شان ہے کرمنل ڈھونڈو کرمنل ڈھونڈو. میں ایڈریس بتا رہا ہوں. جی وہ جو ڈائریکٹ کہتا قرآن میں اسے کرمنل کہا ہے. جی. اور کس بات پر ڈائریکٹ کہتا؟ وہ کہتا مجھے اللہ سے ڈائریکٹ چاہیے، نبی سے نہیں. نبی سے نہیں. معلوم کیا ہوا؟ جو وسیلے کا منکر ہو وہ قرآن کی نظر میں مجرم ہے، اور اسی کو قرآن کہہ رہا ہے یہی وہ ہے جو تجھے بہکاتا ہے. جب ایسا تیرے گاؤں میں آ جائے مجرم سمجھ کر بھگا دے. مجرم سمجھ. اسے دنیا کے قانون نے کرمنل نہیں کہا بلکہ خدا کے قانون نے کرمنل کہا ہے. اس کرمنل سے دوستی کرے گا. ایسے کو خدا نے کہا یہ مجرم ہے. اور ایسے ہر جگہ آپ کو ملے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اس لیے کہ وہ شان مصطفیٰ نہیں سمجھتے. وہ شان مصطفیٰ نہیں سمجھتے. اللہ کہتا اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ. اللہ بہتر جانتا اپنی رسالت کو کہاں رکھے. رسالت کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن، نزول قرآن، رسالت. جب قرآن نازل ہو جاتا ہے کسی نبی پر وہ رسول بنتا ہے. کیا کہا؟ اللہ بہتر جانتا اپنی رسالت کو کہاں رکھے. 1 کلو کا برتن ہو تو اس کے اندر کتنا دودھ آئے گا؟ 2 کلو. بڑی مشکل سے 1 کلو آئے گا، زیادہ تو نہیں آ سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ برتن بڑا ہوگا تب اس کے اندر کوئی چیز آ سکتی ہے. اور اللہ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا اپنے رسالت کو کہاں رکھے. وہ رکھا کس میں؟ مصطفیٰ میں. مصطفیٰ میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کو رکھا گیا مصطفیٰ مصطفیٰ میں، اور حضور میں رکھا گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے نبی کی شان کیا ہوئی؟ میرے نبی کی شان کیا ہوئی؟ اللہ نے خود فرمایا سورہ جاسیہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب حق بولتی ہے. یہ ویسے ہی بولتی ہے جیسے میرے نبی کی زبان. قرآن کی جو سچائی ہے اس کو نہیں معیار بنایا جا رہا، یہاں پر مصطفیٰ کی سچائی کو معیار بنایا جا رہا. اللہ بہتر جانتا ہے وہ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھے. یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے شان مصطفیٰ. اب حضور کا استاد ڈھونڈنے لگے یہاں پر، ادھر گئے ادھر گئے، ہر طرف ڈھونڈا، کوئی استاد نہیں. تو انہوں نے کہا حضور ان پڑھ. حضرت آدم علیہ السلام، ٹھہر کے سنیے مزہ آئے گا، سبق یاد رکھیے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا وتجعل فيها من يفسد، تو اس کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد کرے گا. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور تیری پاکیزگی تیری بڑائی بیان کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ ہم کسی کی تسبیح کی بنیاد پر عزت نہیں دیتے، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم تسبیح
پڑھنے کی وجہ سے عزت نہیں دیتے، جسے چاہتے ہیں عزت۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے پڑھایا، پہلے سکھایا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بھی۔ ابھی آدمی آئے نہیں، ابھی سیکھنے والے نہیں آئے، کیونکہ آدم علیہ السلام تو پہلے انسان، وہ آئیں گے، نسل آگے بڑھے گی، پھر سیکھے گی، مگر پہلے ہی سکھا دیا۔ کیوں سکھایا؟ تاکہ پتہ چلے کہ نبی دنیا میں آ کر نہیں سیکھتا، سیکھتا وہاں ہے، سکھاتا یہاں ہے، پڑھتا وہاں ہے، پڑھاتا یہاں ہے۔ یہ تو حضرت آدم ہے صرف نبی، اور سید الانبیاء کا معیار کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہی ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اللہ نے قرآن سکھایا۔ اب یہ زمین پر جب استاد ڈھونڈنے لگے تو کوئی نہیں ملا، تو کہا ان پڑھ، ان سے بڑا کوئی ان پڑھ نہیں، اس لیے کہ ادھر ادھر کیوں بھٹک رہا؟ قرآن میں دیکھ، قرآن کہہ رہا زمین پر کوئی نہیں پڑھائے گا، بلکہ اللہ پڑھائے گا۔ اللہ نے پڑھایا، اور کس کو پڑھایا؟ رسول اللہ کو پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ قرآن پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی، قرآن سے پوچھئے تو قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک کہ فجر کی پڑھی ہوئی نماز، فجر کی پڑھی ہوئی نماز گواہی دی ہوئی ہوتی ہے۔ میں ترجمہ کنز الایمان سے ہی کرتا ہوں۔ فجر کی پڑھی ہوئی نماز گواہی دی ہوئی ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے تو یہاں معنی کیا ہوا؟ قرآن الفجر، فجر کی پڑھی ہوئی، قرآن کے معنی پڑھا ہوا، قرآن کے معنی پیار سے آپ بھی بول دیجئے پڑھا ہوا۔ اب مجھے بتاؤ اگر قرآن نازل ہو کر کے چھپتا، چھپنے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا تو یہ کہا جاتا کہ صحابہ نے پڑھا، اس لیے پڑھا ہوا ہوا تو قرآن بنا، مگر ایسا نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، جب نازل کیا تب یہ قرآن تھا، جب آ رہا تھا تب پڑھا ہوا تھا، پھر کس نے پڑھا؟ اس کو پہلے کس نے پڑھا؟ الرحمن علم القرآن۔ یہ رحمان ہے جس نے مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا، تو پڑھایا خدا نے، پڑھا کس نے؟ مصطفیٰ نے۔ تو قرآن کب قرآن ہوا؟ جب مصطفیٰ نے پڑھا۔ تو قرآن قرآن ہونے میں مصطفیٰ کا وسیلہ چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے مفتی اعظم برطانیہ۔ تو سبب عزت بھی علم ہے، عزت کا جو سبب ہے علم ہے۔ سارے نبیوں نے اسے کہا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث، حضرت یوسف نے کہا اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، حضرت سلیمان کے لیے کیا کہا اللہ نے انہیں پرندوں کی بولی سکھائی۔ اللہ نے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، حضرت داؤد کو زرع سازی کا علم دیا۔ تو اللہ نے سارے نبیوں کو دیا۔ تو سبب عزت علم ہے۔ مسلمانوں پڑھنا شروع کرو، عزت دار ہو جاؤ گے، عزت دار ہو جاؤ گے اگر پڑھنا شروع کر دو گے۔ اس لیے کہ آج دنیا میں یہ علم ہے، یہ علم آج مزید جو اسپتالوں میں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، یہ علاج کہاں سے ہو رہا ہے؟ علم کے ذریعے ہو رہا ہے۔ یہ سمندروں میں
بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہیں، اس کو رہنمائی کون کر رہا ہے؟ یہ علم کر رہا ہے۔ یہ ہوا کے دوش پر اتنا بڑا جہاز جو اڑتا ہے، یہ کون اڑا رہا ہے؟ یہ علم اڑا رہا ہے۔ یہ علم ہے، دیکھیے ستاروں پر کمندے، یہ علم ڈالتا ہے، یہ علم ہے۔ آج سولر سسٹم، سورج کی جو شعاعیں ہیں، اسے بھی قید کون کر رہا ہے؟ علم قید کر رہا ہے۔ علم سے سیادت ہے، علم سے شجاعت ہے، علم سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ علم بڑی طاقتور چیز ہے، علم ایقان ہے، علم اذعان ہے، علم بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، علم تمہاری صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ علم کا اگر پھیلاؤ کریں گے ساری دنیا کو علم اپنے اندر سمیٹے ہوئے، مگر دو جملوں میں اگر علم کی تعریف کی جائے تو یوں کہنا پڑے گا، علم اگر خاموش ہے تو قرآن ہے، بولے تو رسول ذیشان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد غوث العظم۔ عجیب چیز ہے صاحب۔ اب آپ دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس لانے کے لیے جب کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک بڑا طاقتور جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے ہی میں تخت بلقیس آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ خدا کی قسم، حضرت سلیمان نے اس کی بات کا جواب تک دینا مناسب نہیں۔ جی جی صحیح ہے، صحیح ہے۔ اس کی بات سنی، بس کوئی جواب نہیں دیا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس میں سے ایک تھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں تمہارے پاس تخت بلقیس اس وقت لے آؤں گا، یعنی آپ کی آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ حضرت سلیمان نے انہیں اجازت دی۔ وہ کون تھے؟ آصف ابن برقیہ، اللہ کے ولی تھے۔ آصف ابن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ جس کے پاس تھوڑا علم ہو وہ تخت بلقیس کو 1000 کلومیٹر دور سے گھسیٹ سکتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے، مگر جس کے پاس پورا علم ہو جب چاہے چاند کے ٹکڑے کر دے، جب چاہے سورج کو واپس بلا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ پورا علم میرے نبی کے پاس ہے۔ کاش یہ قوم اپنے نبی کے پیچھے چلتی۔ یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت، بس نبی کے پیچھے چلو، جی نبی کے پیچھے۔ ساری طاقت اعلیٰ حضرت اپنی زندگی میں سارا فتاوہ اسی پر جھونک دیا، بس تم سب غلامان مصطفیٰ ہو جاؤ، اس لیے کہ فائدہ ہی اسی میں، دنیا اور آخرت کی عزت ہی اسی میں۔ اس لیے کہ اس سے جو ہٹ گیا، جس طرح سبب عزت ہے اسی طرح سبب ذلت بھی۔ جی صحیح۔ سبب ذلت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے، وہ ہاشمی بھی تھا، مطلبی بھی تھا، بڑا خوبصورت بھی تھا، اور اتنا خوبصورت تھا کہ جب وہ ہنستا تھا اس کے چہرے پہ سرخی آ جاتی تھی۔ اسی بنیاد پر اسے ابو لہب کہا گیا، اسی بنیاد پر ابو لہب کہا گیا۔ اندازہ لگائیے، وہ مکی بھی تھا، عرب بھی تھا، رسول اللہ کے خاندان کا تھا، لیکن کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب۔ اچھا ایک بات یہ دیکھیے، قرآن نے کہا کہ ٹوٹ جائے، ہلاک ہو جائے ابو لہب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو ابو لہب۔ یہ کب تھا؟ جی تھوڑا سا اعلیٰ حضرت کو بھی سمجھ لیجیے 2 منٹ۔ جی صحیح ہے۔ کب کہا؟ دیکھیں، حضور نے ایک بار اپنے خاندان والوں کو، قریش کے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم کامیاب ہو، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ابو لہب غصے میں آ گیا، اس نے حضور کے ہاتھوں کے اشارے کو دیکھا،
اس نے کہا محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ. پورے وجود کی توہین نہیں کی, صرف ہاتھ کی توہین کی. اللہ نے کہا ہلاک ہو جائے ابو لہب, ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ جنہوں نے علم مصطفیٰ پر حملہ کیا, جنہوں نے علم مصطفیٰ پر حملہ کیا, علم غیب مصطفیٰ پر حملہ کیا, حیات مصطفیٰ پر حملہ کیا, شفاعت مصطفیٰ پر حملہ کیا, اسے اعلیٰ حضرت نے اس دین سے, اسلام سے باہر کا کیا. یہ کہاں سے لیا؟ یہ وہیں سے لیا جہاں سے اللہ دے رہا ہے, اسی قرآن سے لیا, اسی قرآن سے لیا. اب یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں تاکہ آپ کو اور بھی لطف آ جائے. اب آپ دیکھیے, کچھ لوگ آئے رسول کے پاس اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ پارٹ ٹائم کام کیا جائے. مولانا توجہ چاہوں گا, پارٹ ٹائم کام کیا جائے. کہا کیا؟ کہا تھوڑا آپ ہمارے ہاں آ جائے کیجئے, کچھ آپ ہمارے یہاں عبادت کر لیا کیجئے, ہم بھی آپ کے یہاں جائیں گے. وہی والے سرحدی پریشان. تو کیا ہوا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کہہ دو اے محبوب, اے کافرو, میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. کس سے کہا؟ رسول سے کہا تم کہو. کیا کہا؟ تم کہو. بات کس کی تھی؟ توحید کی, اللہ کی عبادت کی, اللہ کی عبادت کی بات تھی. اللہ نے کیا کہا؟ محبوب تم جواب دو. اور جب ابو لہب نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی تب اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب تم جواب دو, بلکہ کہا ہلاک ہو ابو لہب. یہاں محبوب اور مہم میں بات طے ہو گئی. اے محبوب, جب تیری بات آئے گی, جب میری بات آئے گی تب تو آگے آئے گا, اور جب تیری بات آئے گی تو میں آگے آؤں گا. معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کے لیے جو آگے بڑھتا ہے وہ سنت الہیہ پر عمل کرتا ہے. یہ کام بریلی سے, یہ کام ہوا. وہاں پر صرف ہاتھ کی توہین, پورے وجود کی توہین کیا جا رہا ہے. رسول اللہ کو معاذ اللہ اس طرح کہنا کہ مر کر مٹی میں ملے. اس وقت اگر اعلیٰ حضرت نہ بولتے تو پھر آپ اس وقت ہم لوگ کہاں منہ کھولتے. حقیقت یہ ہے کہ مجدد تھے, مجدد کا کام بھی یہی ہوتا ہے. لیکن مجھے حیرت یہ ہوتی ہے جنہوں نے, جس نے جو گھر کا تھا, رشتہ دار بھی تھا, ایک وجود کی جب ایک عضو رسول کی جب توہین کی تو اللہ نے اسے معاف نہیں کیا. یہ نہیں کہا کمپرومائز لے دے کے چلو. اور جو لوگ پورے وجود کا انکار کر رہے ہیں, مصطفیٰ کی عزت و عظمت پر حملہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ کمپرومائز کرنے کی بات کرتے ہیں. ذرا اس پہ غور کر لیجئے گا, میں زیادہ زور نہیں دوں گا, یہ آپ خود غور کیجئے گا. علماء کی باتوں کو توجہ سے سنا کیجئے. میں پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ بس ایسے امتحان کے طور پر آپ سے پوچھ لوں گا. پڑھانے والے یہی لوگ, میں صرف اسی امتحان لینے کے لیے آتے ہیں نا سال میں, ممتحن, بس وہ ممتحن ہو یہ اساتذہ. تو حقیقت یہ ہے کہ اہل حق کی بات کو سنیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزت دار بنائے. بات اپنی یہی ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اسی تقریر کو ممکن رہا تو آگے بڑھاؤں گا, پھر آئندہ جب آنا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں پھر سے دعا کرتا ہوں حضرت مولانا مہتاب عالم صاحب کے لیے اور ان کے ساتھ چلنے والے تمام احباب کے لیے. اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے اور آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے. مصطفیٰ جانے رحمت بلا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام شمع بز میں
ہدایت لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام نوبہار شفاعت لاکھوں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروات لاکھوں سلام ہم فقیروں کی سروات لاکھوں خواجہ رضا حمید مصطفیٰ خواجہ رضا حمید مصطفیٰ اور تاج شریعت لاکھوں سلام اور تاج شریعت لاکھوں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکات لاکھوں سلام بھیجیں سب ان کی شوکات ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام سیدی اعلی حضرت مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات السلام علیکہ سیدی اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم پروردگار عالم آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کی حاضری کو قبول فرما پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول فرما سننے والوں کا سننا قبول فرما مالک و مولا یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ہر ایک سے پریشانیاں دور فرما مصیبتیں دور فرما بلائیں دور فرما آفتیں دور فرما ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے کرم کے دروازے کھول دے برکت کے دروازے
दरवाजे खोल दे, आफियत के दरवाजे खोल दे, रिज्क के दरवाजे खोल दे। रिज्क अगर आसमान पर है से हम सब के लिए जमीन पर नाजिल फरमा, जमीन में है तो जमीन से निकाल, दूर है तो उसे करीब फरमा, करीब है तो उसे दामन में डाल दे, उसमें कसरत अता फरमा, उसमें बरकत अता फरमा। हम सब